میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے اولین محتممین ہیں اور بڑے صاحب کشف و کرامات بزرگ، ان کے نواسے دیوبند میں آئے اور آ کر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے بھائی سعید احمد گنگوہی، دارالعلوم کے مدرس تھے، ان کے یہاں آ کر کے ٹھہرے۔ میرے ان سے تعلقات تھے، میں ان کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ وہ آئے تھے اپنی کسی ضرورت کے لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، آ کر انہوں نے خاموشی کے ساتھ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی ضرورت کو پیش کیا کہ مجھے ضرورت ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ حضرت گھر میں تشریف لے گئے اور جانے کے بعد کچھ لے کر کے آئے، تھوڑی سی فرمایا کہ لیجیے، آپ بزرگ ہیں، بزرگ زادے ہیں، میں نے یہ کچھ تھوڑے سے پیسے عنقریب میری بچی کی شادی ہونے والی ہے، بڑی بچی تھی، ان کے لیے رکھے تھے، مگر آپ کی ضرورت مقدم ہے، اس لیے میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ جو کچھ تھا اور جو ہوگا وہ بھی کوئی ایسا نہیں کہ جسے آج کل مسلمان شادیوں پر خرچ کرتا ہے۔ حضرت کا تو معمول یہ تھا، پکڑا مسجد میں لے گئے اور جا کر کے نکاح ہو گیا۔ حضرت کا جو فقر تھا، حضرت کا فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ حضرت کی خدمت کے اندر یہ دیکھنے والے اب تو پتہ نہیں موجود ہیں نہیں، حضرت کے پاس ایک صاحب آئے، تو بھی انتقال کر گئے، مدراس بڑے دولت مند، چمڑے کے بہت بڑے بیوپاری تھے، اور آ کر حضرت کی خدمت میں اچھی خاصی رقم، اور اس زمانے میں تو 1000 کی رقم بھی بہت بڑی رقم ہوتی تھی، آ کر حضرت کی خدمت میں پیش کی۔ داڑھی کٹی ہوئی تھی اور حضرت کے اندر تو قوت برداشت نہیں تھی، اٹھا کر کے پھینک دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ کی صورت سے نفرت ہے اور مجھ سے عقیدت رکھتے ہو، مجھے تحفہ دیتے ہو، مجھے تمہارے تحفے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے اسی مجلس کے اندر ایک دیہاتی تھوڑی دیر کے بعد کھڑا ہوا اور اپنی دیہاتی زبان کے مولوی جی گھاس کھودتا ہوں، گھاس کھود کے یہ 8 آنے جمع کیے تجھے دینے کے لیے۔ حضرت اٹھے اور دونوں ہاتھ سے اس کو قبول کیا۔ حضرت کی زندگی کے یہ پہلو عجیب ہو، حضرت کی زندگی میں یکسانیت، وہ باہر کی زندگی ہو یا گھریلو زندگی، کہیں کسی زندگی کے اندر فرق نہیں۔ اور پردہ پوشی، حضرت کے جیب میں جو بٹوا رہتا تھا وہ اتنا موٹا بٹوا رہتا تھا، دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ بہت پیسے اس بٹوے کے اندر ہیں، اور اس میں کچھ بھی نہیں رہتا تھا، صرف کاغذات رہتے تھے۔ میں روزانہ حضرت جب صبح کو تشریف لے جاتے تھے مدرسے، میں کھڑا ہو جاتا تو سامنے آگے سے پکڑ کر کے کہ ابا جی 2 آنے پیسے دے دیجیے، اور حضرت روزانہ اپنا بٹوا نکال کے میرے ہاتھ میں دے دیتے، میں دیکھتا تو اس میں کچھ بھی نہیں رہتا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک دن اس میں کسی صاحب نے تحفہ دیا ہوگا یا مدرسے سے تنخواہ ملی ہوگی، اس میں 5 روپے تھے، میں نے بہت خوش ہو کر کے کہ آج تو 5 روپے مل گیا، میں نے نکال لیے۔ حضرت نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کیا تھا کیا دیا، کچھ بھی نہیں۔ میری والدہ نے مجھ کو برا بھلا کہا کہ تو جانتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، پتہ نہیں تنخواہ لے کر کے آئے کیا ہے، یہ تو نے لے لیے واپس کر۔ حضرت کے بٹوے میں دوبارہ لے جا کر کے ملے، یہ اس لیے کہ حضرت کی تنخواہ کٹتی تھی۔ جتنے دن آپ اسفار میں رہتے تھے حساب لگوا کر کے تنخواہ کٹواتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان حضرات میں کوئی شاگردوں میں ہو اس وقت کا شاگرد، اور اس نے دیکھا بھی ہو کہ حضرت سبق پڑھا رہے تھے، بخاری کا اہتمام کا کارندہ آیا کہ حضرت تنخواہ لے لے۔ حضرت نے سب فرمایا کہ اچھا میں ابھی آتا ہوں تنخواہ لے کر کے، کتاب بند کر دی، اور حضرت تنخواہ لے کر کے آئے۔ طلبا نے یہاں مسکوٹ کر لی کہ حضرت آئیں گے تو حضرت سے مٹھائی کا دعویٰ کیا جائے گا، چنانچہ حضرت تشریف لائے
تو حضرت کو لکھ کر دیا کہ حضرت مٹھائی کھلائیں، آج کو تنخواہ لے کر کے آپ آئے ہیں۔ حضرت نے اس کو پڑھا، مسکرائے، فرمایا اچھا آپ نے بڑا آسان کر دیا مسئلے کو، یہ لیجئے تنخواہ ملی ہے، 1.5 روپے تنخواہ ملی ہے، لیجئے آپ مٹھائی کا لیجئے۔ کچھ نہیں بچا، جو تھا سب کٹ گیا، صرف 1.5 روپے تنخواہ ملی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کا معاملہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس مجلس کے اندر بہت بڑا طبقہ طلباء کا بھی ہے، اور یہ آپ لوگ پڑھ کر جائیں گے تو دائرے کے درسگاہوں کو انشاءاللہ آباد کریں گے، پڑھائیں گے۔ انسان کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ، ہم خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر کہتے ہیں ہم نے کسی کی زندگی ایسی نہیں۔ حضرت کے بعد اب کسی کی زندگی نظر میں ایسی نہیں آتی کہ جم جائے، شبع پیٹ بھر گیا۔ اخلاق حضرت کا زہد و تقوی، حضرت کی معرفت، حضرت کی اتباع سنت ایسی ہے کہ دور کا آدمی تو حضرت پر نقد کر سکتا ہے، لیکن جس نے حضرت کی زندگی دیکھ لی اس کے لیے نقد کی مجال نہیں کر سکتا، اتنی پاکیزہ۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ نے جو ان کو معرفت عطا فرمائی تھی، میں نہیں سمجھی، میں نے متقدمین کو تو دیکھا، حضرت رحمت اللہ علیہ کے جو مشائخ ہیں اور جن کی یقیناً یہ اللہ کی دنیا ہے اور یہ امت محمدیہ ہے، جو زمانہ نبوت سے جتنا قریب تھا، جتنی خیر و برکت اس کے اندر تھی، آنے والے زمانے کے اندر وہ برکت نہیں ہے۔ لیکن حضرت کی زندگی معرفت کے اعتبار سے بھی ایسی تھی، ایسی۔ میں نے حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الہند اور حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے تھے اور دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب مرض وفات میں ہوئے تو حضرت نے اپنی جگہ حدیث بخاری پڑھانے کے لیے انہی کو مراد آباد سے بلوا کر کے بیٹھا۔ وہ فرمانے لگے سبق کے اندر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں سفر میں تھا اور حضرت اخیر شب میں اٹھ کر وضو فرمایا اور میں پڑھا رہا، تہجد پڑھے اور اس کے بعد ذکر میں لگ گئے۔ مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ایک ایک اینٹ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور ایک واقعہ ایسا پیش آیا عجیب و غریب۔ ایک جگہ ہے بجنور ضلع کے اندر سوہارا، جہاں کے مجاہد ملت حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہاں ایک صاحب تھے چودھری مختار، بہت بڑے زمیندار تھے اور بہت شریف انسان، اپنے اکابر سے تعلق، 5 بیٹے تھے، 5 بیٹوں کو عالم دین بنوایا۔ جو ان کے بڑے بیٹے تھے مولانا حبیب الرحمان صاحب، میرے خیال میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، ان کا آخری وقت آیا، حضرت سے تعلق تھا۔ چودھری صاحب حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کیا تھا انہوں نے، حضرت کے پاس ان کا تار آیا، اس زمانے میں ٹیلی فون تو تھے نہیں، تار آیا کہ والد کی حالت خراب ہے اور بظاہر زندگی کی توقع نہیں ہے۔ حضرت نے تار دیا کہ میں فلاں گاڑی سے آ رہا ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے، گاڑی سے اترے تو مولانا حبیب الرحمان صاحب رونے لگے۔ حضرت یہ سمجھے کہ شاید انتقال ہو گیا۔ حضرت نے جھڑکا، کہا کون دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا، کیوں روتے؟ پھر اس کے بعد فرمایا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ حضرت ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن ایک عجیب و غریب بات ہے۔ روتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ ان کا بالکل آخری وقت ہے۔ حکیم اور ڈاکٹروں نے مایوسی دی ہے، لیکن ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ آخری وقت ہے۔ 24 گھنٹے باغ، زمین، بیٹے، پوتے، پیسہ، بس یہی ہر وقت کہتے رہے۔ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ کہیں حسن خاتمہ سے معلوم نہ ہو جائے، اور رونے لگے۔ حضرت خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دور ہی اسٹیشن سے مکان ہے، کوئی سواری تانگا، اس زمانے میں رکشہ بھی نہیں کہ بیٹھے اور چلے گئے وہاں۔ چائے کا انتظام تھا، حضرت نے چائے پی
اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے، وضو فرمایا۔ وہ خود مولانا حبیب الرحمان صاحب اپنی زبان سے سناتے تھے، فرمانے لگے وضو فرمایا اور اس کے بعد پردہ کیا گیا، اندر تشریف لے گئے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بیٹھے اور دروازے بند کرا دیے۔ ہم لوگ وہاں بیٹھے تھے اور حضرت نے مزاج پرسی کی، السلام علیکم، وعلیکم السلام کہتے، مزاج ہے، خیریت ہے، طبیعت کیسی ہے، اور اس کے بعد گردن جھکا کر کے بیٹھ گئے۔ فرماتے 5-7 منٹ کے بعد ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے در و دیوار اور ہر چیز اللہ اللہ کر رہی۔ اسی کیفیت میں 10-15 منٹ گزر گئے۔ اس کے بعد حضرت نے سر اٹھایا اور السلام علیکم اور دعا دے کر کے اور ہاتھ مسافہ کر کے اور اس کے بعد نکل گئے۔ اس کے بعد چودھری صاحب 3 دن زندہ رہے اور ہر وقت اللہ اللہ اور تسبیح کرتے کرتے جان نکل گئے۔